اعوذ باللہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ ایک تعوذ تو وہ ہے جو ہم نے قرآن کریم کی مختلف آیات میں پڑھا ہے کہ شیطان سے بچنے کے لیے کس طریقے سے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، اور انبیاء کرام کی وہ دعائیں بھی یہاں ذکر کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اور چیزوں کے لیے بھی تعوذ پڑھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ عذاب قبر ہے تو آپ کی دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، کہ اے اللہ قبر کے عذاب سے پناہ دیں۔ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال، کہ قرضے سے، بڑھاپے کی محتاجی سے، سستی سے اے اللہ مجھے پناہ دے۔ تو بہت ساری دعائیں ایسی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، اور ان دعاؤں کا جو آغاز ہے وہ تعوذ سے ہوتا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک، اللہم انی اعوذ بک۔ اسی طریقے سے روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جبرائیل جب حضور کے پاس پہلی مرتبہ آئے تھے غار حرا میں، تو جو پہلی وہ آیت لے کے آئے تھے نا اقرا، اس سے پہلے جو انہوں نے پڑھا تھا وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، یہ جبرائیل نے پڑھا تھا۔ اور یہ پڑھا اس لیے تھا، اب ظاہری بات ہے جبرائیل پہ تو شیطان اثر نہیں کر سکتا، جبرائیل تو فرشتہ ہے، بلکہ فرشتوں کا سردار ہے، لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے تعلیم دینے کے لیے جبرائیل نے یہ الفاظ کہے۔ اب اس کے فوائد کیا ہیں؟ جب انسان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے، تعوذ پڑھتا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں؟ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ زبان پاک ہو جاتی ہے، کہ انسان نے جو لغویات بولی ہوتی ہیں، جو فضولیات بولی ہوتی ہیں، تو جب انسان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتا ہے تو اس کی زبان پاک ہو جاتی ہے۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کلام اللہ، یعنی اللہ کے کلام پڑھنے کی طرف رغبت ہو جاتی ہے، کہ اب جب آپ اللہ کا کلام پڑھیں گے تو جو درمیان بھی شیطان نے حائل ہونا تھا وہ دور، تو یہ اس کا ایک فائدہ ہے۔ اسی طریقے سے بعض علماء کے نزدیک یہ جو تحفظ ہے یہ واجب ہے، اور بعض کے نزدیک مستحب ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد تعوذ پڑھنا چاہیے، مثلا آپ نے تلاوت کر لی ہے اور تلاوت کرنے کے بعد آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، ہم تو شروع میں پڑھتے ہیں، لیکن یہ بعض لوگ کہتے ہیں اہل علم، اور اس کی وجہ کیا بتاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ انسان قرآن کی طرف راغب ہوگا عمل کے لیے، اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو اس نے تلاوت کی ہے، عبادت کی ہے، ہو سکتا ہے اس کے اندر غرور پیدا ہو گیا ہو، میں نے نماز پڑھی ہے، میں نے تلاوت کی ہے، اب غرور پیدا ہو گیا ہے، تو اب عبادت کرنے کے بعد تعوذ پڑھنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تاکہ جو شیطان نے میرے اندر غرور پیدا کرنا ہے وہ غرور پیدا نہ ہو۔ بعض اہل علم جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ زندگی میں ایک مرتبہ تعوذ پڑھنا ضروری ہے، واجب ہے۔ مطلب کوئی بندہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہی نہیں ساری زندگی تو وہ گناہ گار ہوگا۔ زندگی میں ایک مرتبہ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، لیکن نماز کے ساتھ پڑھنا یا تلاوت کے ساتھ پڑھنا یا دعاؤں کے دوران پڑھنا یا ویسے پڑھنا جیسے بتایا تھا غصے کی حالت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، یہ مستحب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق